السلام علیکم۔ آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا تعلق پاکستان اور ہندوستان کے خاص طبقے سے ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں زمیندار طبقہ بہت زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے اور اکثر یہی لوگ پاکستان اور ہندوستان کے حکمران طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے، جب انسان کے پاس دولت کی پرواہ نہیں ہو، کوئی بھی اسے روکنے والا نہ ہو تو وہ اپنی منمانی پر اتر آتا ہے۔ اس کہانی کا تعلق ہندوستان کے غریب گھرانوں سے ہے جو کہ ہندوستان کے دیہاتی علاقوں میں آباد ہیں۔ جاگیرداروں میں اگر ظلم و ستم، قتل و غارت، عیاشی یا پھر نیک دلی، انسانی ہمدردی نہ ہو تو پھر وہ جاگیردار نہیں کہلاتا۔ ملکانوں کے اس خاندان میں کسی فرشتہ سے انسان تو کوئی کہانی نہیں تھی۔ ہاں، میرے گرینڈ فادر کی رنگین مزاجی کے قصے طبی زمانے میں ضرور دہرائے جاتے تھے، اور مامون خان ملکانی کے بارے میں کہنے والے بہت کچھ کہتے تھے۔ یہ میرے دادا کا نام ہے۔ جس طرح حسن و عشق کی داستانیں سینہ پر سینہ چلتی ہیں، اس طرح ظلم و ستم کی کہانیاں بھی صدیوں نہیں بھلائی جا سکتی۔ گجرات کے مشرقی حصے میں ایک علاقہ گجر گھاٹ کہلاتا تھا۔ اس گجر گھاٹ میں ہماری شاداب زمین پھیلی ہوئی تھی اور کھیت باغات سونا اگلتے تھے۔ میں ابھی انہیں ملکانوں میں بھی ایک تھا۔ ملکانوں کی کہانی اب تک دہرائی جاتی ہے، اور یہ کہانی صرف ایک گزری داستان تک محدود رہتی تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن کچھ بد نصیبیاں خصوصاً میرے حصے میں آ گئیں، جن کی وجہ سے میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی بدترین گناہگار بن گیا۔ حالانکہ خاندان میں میرے والد، چاچا اور دوسرے لوگ بھی تھے، لیکن مجھ پر یہ خصوصاً عذاب اس لیے نازل آیا تھا کہ میں اپنے دادا کا ہم شکل تھا۔ گھر میں تو میری حیثیت بہت اہم تھی، لیکن گجر گھاٹ کی گلیوں، کوچوں، بازاروں میں مجھے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ چناب کنارے اٹکیلیاں کرتی ہوئی لڑکیاں مجھے دیکھ کر منہ بناتی اور گھروں کو چل دیتی، حالانکہ انہوں نے مجھے میرے دادا کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن دادا کی شکل اس طرح ان کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی تھی کہ انہوں نے مجھے بھی مامون خان سمجھ لیا۔ گھر والے یا میری دادی جو مجھ سے والہانہ عشق کیوں کرتی تھیں، وہ دادا کے بارے میں حقائق نہیں بتا سکتی تھیں۔ ظاہر ہے دادا اس خاندان کے قابل قدر ہستی تھے۔ دادی کے پیر اس لیے شدت رکھتا تھا کہ میں ان کے محبوب کا شوہر کا ہم شکل تھا۔ سنا گیا تھا کہ گرینڈ فادر تو شوقین مزاج تھے، بہت سی حسیناؤں کو دل کی دھڑکن یا بہت سی حسینہ ان کے دل کی دھڑکن تھی، لیکن مامون خان کی تمام بری عادتوں کے باوجود گرینڈ مدر مامو خان کو بہت پسند کرتی تھی۔ ان کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی: مامون، یہ سب سے بری بات ہے، تم خود تو چلے گئے اور مجھے تنہا چھوڑ دیا، اب مجھے بھی اپنے پاس بلا لو۔ ظاہر ہے من و مٹی کے نیچے سوئے ہوئے دادا جان دادی کی خواہش پوری نہیں کر سکتے تھے۔ کسی داستان کے آغاز سے پہلے اس کے متعلق دوسرے عوامل کا تعارف ہونا ضروری ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اپنے بارے میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کمی کا احساس نہ رہے۔ جب تک میں جوان نہیں ہوا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا حویلی کے تہخانوں میں کیا ہے۔ جب میں جوان ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ تہخانوں میں ہمارے بزرگوں کی تاریخ محفوظ ہے۔ ان بزرگوں کے لباس، ہتھیار، ان کے روغنی تصویریں، برتن اور دوسری چیزیں، اسی میں دادا جان کی تصویر بھی تھی جو نہ جانے کس نے بنائی تھی، لیکن یہ سوچ کر وہ میرے مستقبل کی عکاسی تھی۔ ہماری حویلی وسیع ترین تھی، ساتھ ہی اسے جدید ترین بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میرے دادا جان شاہ سوار بہت متاثر تھے جنہیں تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ دادا نے اس شوق کو گھر میں پورا کیا اور حویلی کے وسعت سے فائدہ اٹھا کر اس کے 2 حصے کر لیا۔ ایک حصے کو انہوں نے جدید سہولتوں سے آراستہ کر دیا، لیکن دوسرے حصے کو قدیم حالت میں رہنے دیا۔ وہ حصہ بت خانہ ہی لگتا تھا، اور اس طرح واقعی بھوت زیادہ تھے، کیونکہ اس کے تمام ملک کھلے حصے میں ہندو آبادی کا شمشان گھاٹ مامون خان نے عذرائے کرم نہیں بلکہ ہندو گجراتی اور راتوں کے قریب رہنے والے شمشان گھاٹ کو قائم رہنے دیا۔ ہندو علاقہ کا مکھیا ہیرا لال ان کا دوست بن گیا، لیکن مامون خان نے ہیرا لال کی اکلوتی بیٹی گنگا سروستی کو دیکھ لیا جو بہت خوبصورت تھی۔ مامون خان کی بدفطرت نے دوست کا خیال بھی نہ کیا، اور گنگا سری جو کہ مامون خان کی انکل کہنے لگی تھی، اس کی ہوس کا شکار ہو گئی۔ بات کھل گئی تو گنگا سری نے دتورا کھا کر خودکشی کر لی۔ ہیرا لال کا بیٹی کے غم میں دماغی توازن خراب ہو گیا اور ہندو مامون خان کے خلاف ہو گئے،
لیکن مامون خان طاقتور تھا تو کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ البتہ بہت سے لوگوں نے متعدد بار شمشان گھاٹ میں یا پرانی حویلی میں گنگا سری کو گھومتے پھرتے دیکھا۔ اس کے بعد یہ خاندان مصیبتوں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ موجودہ کہانی میں ہمارے معاشرے کی بہت ہی عزت دار لوگوں کی ایک اصل تصویر کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کہانی میں جو کردار ہیں وہ بہت حد تک حقیقت سے قریب تر ہیں۔ اس کہانی میں وہ حالات بیان کیے گئے ہیں جو حقیقت میں پاکستان، انڈیا اور ایشیا کے بہت سے ممالک میں پیش آتے تھے، لیکن چونکہ یہ تعلیمات واقعات دیہاتوں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، اس وجہ سے بڑے بڑے شہروں میں ان کی معلومات نہیں پہنچائی جاتی اور یہ صرف کہانیاں بن کر رہ جاتی ہیں۔ آپ یہ کہانی سنیں گے تو آپ کو یقیناً بہت لطف محسوس ہوگا اور آپ برصغیر کے بہت بڑے حقائق کو جان پائیں گے۔ اس کہانی سے مکمل طور پر لطف اندوز ہونے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کہانی کے تمام اقساط کو باقاعدگی سے دیکھتے رہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کہانی کو بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ اگر کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری کہانی کے تمام اقساط بغیر کسی تاخیر کے آپ تک پہنچ سکیں۔